السلام علیکم جی۔ اگر آپ کا ملیشیا کا کام نہیں ہو رہا، ملیشیا کا کالنگ ویزا آپ کا نہیں اپروو ہو رہا اور اپروولس کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس الٹرنیٹیو آپشن تو ہونے چاہیے۔ کچھ الٹرنیٹیو آپشن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو کہ شاید آپ کو ابھی سمجھ نہ آئیں، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد آپ اس کے اوپر خود بھی جا کے ریسرچ کیجیے گا، آپ کو بہت آپ کو نا ایڈوانٹیج ہوگا اس چیز کا۔ ملیشیا کا جو سین ہے اس ٹائم کے اوپر، وہ کالنگ ویزا تو اپروولس جو ہو رہے ہیں پروسیس کے ساتھ، وہ تو اپنے پروسیس پہ چلتے رہیں گے، لیکن پیرل آپ اب کیا اپلائی کریں، ٹائم تو ضائع نہیں کرنا نا۔ اس ٹائم کے اوپر ترکی جو ہے وہ بڑا یورپین یونین کو بڑا کھڑا کرا ہے، ٹھیک ہے، اور یورپین یونین کیا ممبر بننے کے لیے ترکی نے تقریباً کوئی 47-48 سال پہلے جو ہے اپنی اپلیکیشن پٹ اپ کی، جو کہ ابھی تک جو ہے وہ پروسیس میں ہے، ابھی اپروو نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے، یورپین یونین سمجھتا ہے کہ جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ سارے کے سارے ترکی کے راستے جاتے ہیں، اور ترکی واحد جگہ ہے جو کہ ایشیا کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اور ترکی وہ واحد پلیس ہے جتنی بھی ڈنکی لگا کے لوگ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ترکی کے راستے جاتے ہیں۔ تو ترکی جو ہے اس ٹائم کے اوپر یورپین یونین کو سب سے بڑا کھڑکتا ہے، لیکن اس ٹائم کے اوپر یورپین یونین کے جتنے بھی ممبر ممالک ہیں ان کے لیے ترکی بڑا ہاٹ کیک ہے۔ وہ کیسے کہ سویڈن کو جو ہے وہ جب یورپین یونین میں شامل کرنے کی ریکویسٹ پٹ اپ ہوئی سویڈن کی طرف سے، سویڈن بڑا ہوپ فل تھا کہ یار ترکی آگے جو ہے نا ان کے حق میں ووٹ دے گا، لیکن ترکی نے وہاں پہ کیا کیا، ترکی نے وہاں پہ تھوڑا بلاک لگایا اور کہا جی ہم تو نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ جان بائیڈن کا بڑا رول ہے اس میں، جان بائیڈن جو ہیں اس کے اوپر بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی اپنی کوشش یہ ہے، اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے صرف ووٹ کے لیے سینیریو کریٹ کیا ہے یا واقعی وہ ایفرٹ کریں گے۔ جان بائیڈن نے ترک صدر کو اس چیز کی انشور کرائی ہیں چیزیں کہ یار ہم جو ہیں یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان سے بات کریں گے، آپ کو جو ہے وہ شامل کر لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جو ترکی ہے وہ امریکہ کے ساتھ اور جو یورپین ممالک ہیں ان کے ساتھ نیٹو کا ممبر تو ہے، لیکن یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے۔ یورپین یونین کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے ترکی، لیکن ترکی یورپین یونین میں جانے کی ابھی تک بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا کوئی پوزیشن میں نہیں آ رہا، اور ترکی شاید اگر یورپین یونین کا حصہ بن جاتا ہے تو واحد اسلامک اسٹیٹ ہوگی جو کہ ترکی جو ہے وہ یورپین یونین کا پارٹ بنے گی، لیکن ابھی تک اس چیز کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یورپین یونین میں اگر یہ شامل ہو جاتا ہے تو اس سے فائدہ کس کس کو ہوگا؟ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پاکستانی بہت سارا ٹورسٹ جاتا ہے جو ترکی جو ہے وہ سیر کرنے کی، انڈیا کا بہت سارا ٹورسٹ جاتا ہے۔ یورپین یونین کو اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ یورپین یونین کو ایک ایسا ٹورسٹ ملک مل جائے گا جس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، اور جتنا یورپ خوبصورت ہے اتنا ہی ترکی خوبصورت ہے، اور ترکی میں جو ٹورزم ہے جس میں ہم جو ہیں وہ سائپرس کی بات بھی کرتے ہیں، ترکش سائپرس کی بات بھی کرتے ہیں، اور ترکش کی سیلف بھی بات کرتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں اکانومی کا جو رول ہوگا وہ کافی حد تک بڑھے گا، اور ایک اکانومک سائیکل بڑھ جائے گا، اس کا فائدہ ظاہر سی بات ہے یورپین یونین کو بھی ہوگا۔ لیکن یورپین یونین کو صرف ایک کنسرن ہے، اگر اس کنسرن کے اوپر ترکی جو ہے وہ اگر ان کو سیٹسفائی کر لیتا ہے کہ ہم جو ہیں اس چیز کے اوپر قابو پا لیں گے، ہم اپنی پالیسیز کو کافی حد تک تبدیل کر بھی رہے ہیں اور کر چکے بھی ہیں، اور یہ بات انہوں نے 12 دفعہ جو ہے وہ یورپین یونین کو کہی ہے کہ ہم نے اپنی امیگرینٹس پالیسی کو کافی حد تک ٹائٹ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نہ آئیں، اللیگل لوگ نہ آئیں تو لیگل لوگ آئیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس ٹائم یورپین یونین کو جو ایک چیز کھڑک رہی ہے وہ یہی کھڑک رہی ہے کہ یہی ایک واحد رستہ ہے جو یورپ میں انٹر ہوتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جتنی بھی ڈنکیز لگتی ہیں یا اللیگل امیگرینٹس انٹر ہوتے ہیں وہ ترکی کے راستے ہی آپ کو یورپ میں انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ یورپ اور ترکی کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں۔ تو اگر جان بائیڈن کی بات کو ہم سمجھ بھی لیں تو اگر وہ منا لیتے ہیں یورپین یونین کو، تو آنے والے ٹائم میں ترکی یورپین یونین کا اگر پارٹ بن جاتا ہے، جو کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا، ظاہر سی بات ہے پچھلے 47-48 سال میں ایسا نہیں ہوا تو ابھی بھی نہیں ہوگا، لیکن ابھی اس ٹائم کے اوپر یورپین یونین کے ممالک کو ترکی کی ضرورت ہے، تو اگر وہ شامل کر لیتے ہیں اس کو تو پاکستانی اور انڈینز کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی۔ اب ترکی میں آلریڈی اگر پاکستانی بہت سارے رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں، ملیشیا میں بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں، تو اگر آپ سائپرس جاتے ہیں یا ترکی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، جو کہ
ورکنگ کنڈیشن کو اگر ہم دیکھیں تو مچ بیٹر دین ملیشیا کی ورکنگ کنڈیشن سے بہت اچھا ہے ترکی. آپ کو یورپ جانا آسانی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا موسم بہت جسے کہتے ہیں کہ فیوریبل ہے، کھانا پینا حلال ہے، مطلب پیور مسلم کنٹری ہے، خوبصورت بہت ہے. آپ اگر ہوٹلنگ انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے، آپ سروس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، آپ کنسٹرکشن میں جانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی کام میں جانا چاہتے ہیں، ہاسپٹیلٹی میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. بات کیا آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. اگر آپ کو 1,00,000 2,00,000 روپے اوپر رکھ کے اگر ویزا ملتا بھی ہے ترکی کا تھوڑا سا مہنگا، تو ترکی کو پریفر کریں. ترکی سے بہت سارے لوگوں نے یورپ یا ترکی میں اٹ سیلف اپنی لائف کو بنایا. تو کوشش کریں کہ تھوڑا ترکی کو بھی اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں. میرے چینل کے اوپر فالو کرتے رہیں، میں بہت ساری ویڈیوز ترکی کے اوپر بناؤں گا آنے والے دنوں میں. ترکی بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ایک ڈیمانڈنگ کنٹری ہونے والا ہے اگلے کچھ سالوں میں. اور اگر آپ اگلے 5 سال اپنے ٹارگٹ کرتے ہیں تو اگلے 5 سال میں ترکی آپ کو بہت تبدیل ترکی ملے گا. میرے چینل کے اوپر اگر آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، پیج کو فالو کر لیں. ملتے ہیں جناب کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.